بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ نقصان تو اس دفعہ جس کا بھی ہوگا برداشت سے باہر ہوگا اور انبیئریبل نقصان ہوگا۔ لگتا ایسا ہے کہ حملہ ایسا کیا جائے گا جس کے بعد اٹھنے کی سکت دوسرے میں نہ چھوڑی جائے، ایگزیکٹ کاپی کی جائے گی ہمارے جو جواب تھا اس کو، جو ہم نے 4 گھنٹے کاپی، جیسے کہتے ہیں نا کہ 4 گھنٹے اچھا خاصا جواب دیا، 4 دن کا جواب 4 گھنٹے میں جو دیا تھا ایگزیکٹلی اس کو کاپی کریں گے۔ اور ٹیکنیکلی بہت قریب ہے کہ حملہ 27 سے پہلے ہی ہو جائے۔ یہ جو آپ کی 18 کے آس پاس جو تاریخیں بنیں گی، 14 18 18 سے 20 ویسی آپ لوگوں کی ایسی تاریخ ہے بھی جب بھی کبھی کوئی میزائل آئے اس کے پاس بھی آ جاتا ہوتا ہے، ایران والا یا جو بھی، جیسے پہلے ماضی میں ہوا۔ لیکن بہرحال جو پلانٹری پوزیشن ہے، یہ تو نمرولوجی تو زیادہ تر لوگ بے وقوف بنا رہے ہوتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ٹائم پاس اگر کرنا ہے یا کرانا ہے تو یہ نمرولوجی کے اعداد، میں کسی دن آپ کے پروگرام کے توسط سے اس کا پورا سمجھا ہی دیتا ہوں کہ نمرولوجی کتنا کام کرتی ہے۔ پیچھے تو پھر بھی پلانٹس ہی کھڑے ہوتے ہیں، انہیں کی موومنٹس ہی کھڑی ہوتی ہیں نا۔ یہ مولوی جو آپ کے سامنے ماں کا نام پوچھتے ہیں، یہ بھی کوئی حلال نہیں ہے، یہ بھی اعداد میں کنورٹ کر کے پیچھے پھر پلانٹس ہی آتے ہیں۔ تو یہ ہمارے معصوم عوام سمجھتی ہے کہ یہ تو جی مولوی صاحب ہیں تو ماں کا نام پوچھ رہے ہیں، تو یہ تو شاید کوئی حلال طریقے سے کر رہے ہوں گے حساب۔ گھوم پھر کے ایسٹرالوجی کی پلانٹری پوزیشن ہی آئے گی، بے شک نمرولوجی ہو بے شک علم الاعداد ہو۔ اب بدل جو 18 سے 20 تاریخ ہے، 14 سے 18 آپ کا ایک اور فیز ہے جس میں کنٹری آپ کا انریسٹ میں، اپوزیشن آپ کی برے حال میں، انڈیا پاکستان دونوں کافی زیادہ انریسٹ کریٹ ہو سکتا ہے 14 اور 18 میں۔ اور اگر اٹیکس کی آئیڈیل ڈیٹ کہا جائے تو وہ تو 18 سے 2 پہلے دن اور 2 بعد کے دن، 3 پہلے کے آگے پیچھے کر لیں، بس اسی کے آس پاس کے بنیں گے۔ یہ وہی 2-3 دن ہی دیتا ہوتا ہوں، وہی 2-3 دن ہی لے لیں کہ مارجن رکھیں، پلس مائنس 18 کو درمیان میں رکھ لیں، اس کو پلس مائنس کر لیں۔ لیکن ٹیکنیکلی یہ کبھی بھی ہو سکتا ہے، اس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا۔ اگر ذاتی طور پہ جس بنیاد پہ اگر مارس کی سچویشن دیکھیں تو یہ کبھی بھی ہو سکتا ہے، یہ ہم اس کو اگنور نہیں کر سکتے کہ جی آج کی رات نہیں ہوگا، کل کی رات نہیں ہوگا، یا آج کل پرسوں ترسوں کبھی بھی ہو سکتا ہے۔ جنرلی تو یہ ہے۔ لیکن اگر آپ جیسے کہتے ہوتے ہیں جی بڑی کوئی اسپیسیفک پلانٹری جو چینج ہے، جو موومنٹس ہیں، وہ ساری 18 کے آس پاس ہو رہی ہیں، اور ان کو جب ہم دیکھ رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ اس سے 3 دن پہلے کیا 3 دن بعد کیا اسی کے آس پاس یہ ہو جائے گا۔ لیکن اس دفعہ میں ذاتی طور پہ پھر میری گزارش ہے ہماری تمام سیکیورٹی ایجنسی سے بھی کہ اپنی جو انٹیلیجنس ہے اس کو اتنا تیز کر لیں کہ خدا را اگر آپ لوگوں کو جیسے ہم بتا رہے ہیں، جیسے پہلے بھی آپ ہمیں چیک کرنا ہے تو پہلے تو ہماری پچھلی ڈیٹیں دیکھ لینا، جب پچھلا اٹیک ہوا آپ کو ڈیٹ دی تھی ایگزیکٹلی اس کے آس پاس گری، تو اب بھی آپ اپنا شیور کر لیں اپنے باوثوق ذرائع سے کہ اگر وہ کرنے والا آپ کو یہ یقین آ جائے، ہماری بات پہ نہ رہیں تو پھر پہل کر دیجیے گا، پھر اس کا انتظار اس دفعہ نہ کیجیے گا، کیونکہ ہمیں دوسرا موقع بہت مشکل سے ملے گا، ہمیں پہل کرنی ہے۔ میں پھر دہرا دوں، میری تمام سے ریکویسٹ ہے جتنے بھی سن رہے ہیں اپنی ایجنسیز کو ایکٹیویٹ کر لیں۔ اگر آپ کو آدھا گھنٹہ پہلے پتہ چل جائے کہ وہ کرنے والے ہیں تو اس دفعہ انٹرنیشنل پریشر کی فکر نہ کریے گا، ہمیں پہل کرنی ہے، ہمیں سیکنڈلی اس پہ نہیں جانا، ڈیفنس پہ نہیں جانا اس دفعہ، اور اس دفعہ پہل کر دیں۔ وہ پرووک کر رہے ہیں جو بھی کر رہے ہیں۔ اب آ جائیں جو آپ کو وہ سندھ کو کہہ رہے ہیں، وہ ڈیفینیٹلی وہ آپ کو بتایا تھا کہ یاہو کو اب کنیکٹ کرنا، جپھی ڈالنے کے لیے سندھ چاہیے، اس کے اندر سے گزر کے ون روڈ بنے گی جو یاہو کے دیس تک جائے گی، اس لیے اب ان کو یاد آ گیا۔ پہلے اتنا رقبہ ہے اس کو اچھا مینیج کر لیا تم نے، بھی ان کو لینا ہے، تم نے ترقی کرانی ہے، باقی انڈیا سارا پیرس بنا لیا جتنی سٹیٹس ہیں، اور بہت اچھا مینیج ہو رہا ہے، تو ایک اور اتنا بڑا صوبہ پہ بھی نظر ہے کہ جی وہ بھی ہم لے لیں۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ یاد کریں کہ آپ کو بہت پہلے، ہم تو بہت پہلے شاید کوئی ویور ہمیں یاد کرا دے کہ پنو عاقل کا آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ اس دفعہ رحیم یار خان، پنو عاقل اور یہ سارا ایریا نشانے پہ رہے گا، اور یہاں سے 3 صوبے کاٹے جا سکتے ہیں۔ یہ 3 صوبوں کی سنگم ہے جہاں کشمور پہ ملتا ہے، بلوچستان، پنجاب اور سندھ۔
اور یہ کوشش ہوگی کہ یہ کریٹیکل چھاونیاں رہیں گی، رہنگا خان کینٹ، پنو عاقل کینٹ، اور اس سے اوپر اس سے آگے تک بھی یہ لوگ جائیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کی جو ایکسیپٹنس ہے سندھ کی، سندھ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، زرداری آ جائے، مداری آ جائے یا کوئی اور آ جائے، ڈزنٹ میٹر، دے آر ڈیڈ بیسیکلی. ان کے اوپر جو مرضی گزر جائے تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑنا. پاکستانیوں کا میٹر ہے، پاکستان کے ڈیفنس کی بات ہے، جن کی ذمہ داری ہے ان کو یہ سمجھنا ہے کہ یہ یاہو کو نعت ڈالنی پڑے گی ایک دن جا کے، کیونکہ آپ پرابلم سمجھیں مینیج کرنے کو تو ان کے پاس 48 صوبے ہیں، وہ پہلے بہت اچھے مینیج ہو گئے ہیں. یا جو اس کے خواب دیکھیں، اس کے خواب دکھا رہا ہے وہ پانی، وہ اوریجنل بندرگاہ. یہ آج نا میری بات سمجھ لیں ذرا، ادھر دیکھیں. اس ٹائم اس خطے کی جو سب سے اوریجنل ترین بہترین بندرگاہ ہے وہ کراچی ہے. اس کے بعد جو بہترین اوریجنل بندرگاہ ہے وہ گوادر ہے، جہاں بڑے سے بڑا جہاز آگے آگے سیدھا ٹھک لگتا ہے. انڈیا میں آپ کے جہاز ٹھک نہیں لگتا، بہت پیچھے روکنے پڑتے ہیں. پھر سپلائی چین ایک بہت بڑا مسئلہ ہے سر جی. ایک تو یہ ایشو ہے، یہ کوئی نہیں بتائے گا نہ آپ لوگوں کو. جی اسامہ صاحب، آپ نے جب بات کیا تو مجھے پرسوں انڈین وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ جو ہے ان کا بیان سامنے آ گیا. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے سیدھا وہ سن کریک والا جو معاملہ ہے، انہوں نے کہا کہ اب ہماری بحریہ حملہ کریں گی اور جو سڑک ہے وہ سیدھا کراچی جائیں گی، اس طرح ہم کراچی پہ حملہ کریں گے. یہ پرسوں کا بیان ہے. اچھا، مجھے اس کا تو نہیں پتا، میں ٹریولنگ میں تھا. لیکن بہرحال آپ کو یہ تو یاد ہے، ہم نے کہا تھا پانیوں میں تو اچھال آنے ہی آنے ہیں. پہلے بھی آپ کو پچھلی حملے پہ بھی یہ کہا تھا کہ پورٹ اپنی کو نظر رکھیں، اور کراچی کریٹیکل رہے گا اس بار جنگ میں. یہ صرف کشمیر کا میٹر نہیں رہے گا اس دفعہ، یہ اوور آل ہر طرف سے آئے گا معاملہ. اور بلوچستان بھی کٹھا بوائل کرے گا. دیکھیں 27 تک بلوچستان بھی بہت زیادہ بوائل کرے گا. آپ کا یہ بارڈر سائڈ بھی اچانک وہ ٹریگر ہوگی. یہ سارے کا سارا دکھا کے کشمیر اس دفعہ یہ لوگ گھوم کے ادھر کے خواب دیکھ رہے ہیں. اصل کہانی یہ ہے. اور اوریجنل بندرگاہ جس میں جہاز پورا آ کے لگے، بیسیکلی وہ کراچی ہے، جہاں سے بڑا بڑا جہاز آگے آ کے لگ جاتا ہے. تو اس لیے یہ جو ایکچوئل ایشو ہے وہ گہرے پانیوں کا مسئلہ ہے، گہری پورٹ کا مسئلہ ہے جو آئیڈیل ہے. اور اس میں آپ کا بلوچستان بھی، گوادر بھی اس لیے نیچرل اس پہ ہے. اور کراچی بہت زبردست ہے، کراچی جیسی دبئی تک کہیں بھی نہیں ہے، انڈیا کے پاس بھی نہیں ہے. تو اب یہ ایک تو میٹر ہے. دوسرا جو یاہو کا ون روڈ کا خواب ہے وہ میٹر ہے، جس کی ٹرمپ روڈ ایک آپ نے بنی ہے. آپ کو یاد ہوگا ابھی پچھلے دنوں ٹرمپ نے اس کی سیکیورٹی کی باتیں کی تھی. ٹرمپ روڈ ایک بنی ہے، اس کی سیکیورٹی کی باتیں کی تھی، اور ایران نے اس کی مخالفت کی تھی. یہ روڈ اس کے ساتھ جا کے جوڑنا چاہتے ہیں بیسیکلی، جو خواب دیکھ رہے ہیں. اور اسی کے تحت ہی انہوں نے جو ہے یہ جو روڈ کا خواب ہے اس کو پورا کرنے کا یہ سارا گیم پلان ہے. 27 اکتوبر سے پہلے بہت ہائی چانسز ہوں گے کہ یہ ہو جائے، جس پہ آپ لوگ بڑے شدت سے، جیسے کہتے ہیں نا آپ لوگ اعصابی طور پہ جس کے منتظر ہیں. لیکن اس دفعہ یہ نہ سمجھیے گا کہ پچھلے دنوں والا معاملہ ہوگا. اس دفعہ کہانی بڑی ہوگی، سویر ہوگی، برداشت سے باہر ہوگی. تو میں ذاتی طور پہ یہ ریکمینڈ کرتا ہوں کہ ہمیں پہل کر دینی چاہیے. ہمارے پاس بالکل بھی وہ نہیں ہے، اور اس میں بالکل کلیئرٹی ہے کہ وہ کریں گے ہی کریں گے. ان کے اہداف بھی سامنے نظر آ رہے ہیں. بلکہ اس میں ایک اور چیز کو بھی، چلیں بڑے لوگ سن رہے ہیں اس سب کو، تو ان کے لیے بھی ایک چیز عرض کر دوں کہ اس میں برطانیہ کی بھی ملی بھگت ہو سکتی ہے اس دفعہ. اور اس کے ہنٹ کے طور پہ ایک بات بتا دوں، تاکہ یہ سارے پڑھے لکھے بڑے لوگ بیٹھے ہیں تو ذرا اس کو چیک کر لیں اس انداز سے بھی، کہ برطانیہ کی آشیرواد کے بغیر سندھ پہ حملہ نہیں ہو سکتا. اس کی ایک ریزن ہے. کے پی ٹی جو ہے، کراچی پورٹ ٹرسٹ جو ہے، وہ تاج برطانیہ کی اس نے ہینڈ اوور کیا اور ٹیک اوور ہمیں دیا. اس میں جب بھی انوالومنٹ ہوگی راج ناتھ یا یہ سارے، جب یاہو اور یہ سارے جب ہوں گے کنیکٹ آپس میں، تو برطانیہ کا ہاتھ لازمی ہوگا. اس لیے اپنی سارے جو ڈرون یا خفیہ جال ہے، میں تو اپنی نقل کرا رہا ہوں اپنے اداروں کو، کہ آپ کے فوکس ادھر ہونے چاہیے
کہ وہ کیا کر رہے ہیں. راجناتھ کو نہ دیکھیے گا, نظر رکھیے گا ان کی ایمبیسی پہ, ان کے معاملات پہ کہ اس ٹائم آپ کی بریٹن وہ کیا کر رہی ہے, اس کی کیا موومنٹس ہیں اور کیا آ رہا ہے کیا جا رہا ہے, ذرا اس پہ کلوز واچ رکھیں. کیونکہ انڈیا کبھی بھی سندھ پہ اٹیک ان کو آن بورڈ کیے بغیر نہیں کرے گا, یہ ذہن میں رکھ لیں. اور یاہو اور ان کی کنیکٹیوٹی کا نیکسس بنے گا, اور اس میں جو آپ جپھے ڈال کے آئے ہیں نا جا کے وہ آرمینیا اور وہ کیا تھا جہاں یہ روڈ بن رہی ہے جس کو ٹرمپ روڈ اور وہ ساری, تو نقشے ذرا چیک کریں, یہ اس کی کنیکٹیوٹی کے سارے خواب ہیں. تو اس لیے میں ذاتی طور پہ بالکل شیور ہوں کہ آپ لوگوں کو, ہم لوگوں کو پہل کر دینی چاہیے, ورنہ ہم پھر ساری زندگی اس بات کو پچھتائیں گے کہ ہم نے پہل کیوں نہ کی. اور انٹرنیشنلی ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے, ہم نے بہت اچھا پرفارمنس دیا ہے ابھی سفارتی طور پہ, کنیکٹڈ ہو کے پوری دنیا سے تمام تقریباً ممالک کو آن بورڈ کر کے اپنا کیس بڑا اچھا ہم پریزنٹ کر چکے ہیں. اب اگر ایک آدھی ہم بھی مار دیتے ہیں تو کوئی نہیں, پھر اتنا ہوتا ہی ہے. ہم بھی کہیں گے کہ ہم سے بھی ہوگی غلطی, کوئی نہیں, ہمیں غلط انفارمیشن آ گئی, ہم نے پہل کر دی بس. تو اور اس دفعہ مہربانی فرما کے جو موقع, تو خیر اس دفعہ ویسا نہیں ملے گا جیسا پچھلی دفعہ ملا تھا, لیکن اس دفعہ اگر 15-20 گرانے کا بھی ہو نا تو کوئی اتنی آخر نہیں آنے لگے. ہماری پھپھی کے پتر نہیں ہے, وہ اب 15-20 گرائے ہوتے تو یہ 6 انگلیاں یوں 10 ہوتی, یوں یہ زیادہ اچھا تھا, بجا پڑتا کہ 10 ہے. تو وہ غلطی ہے جی, ہم گرا سکتے تھے, ہم نے نہیں, یہ فضول بات ہے نا, گراؤ بھائی, ان کو 10-20 سال ویسے پیچھے کر دیتے. تو اب جو قیمت ہے وہ عوام بھرے, عوام اپنا خون بہا کے بھرے, کیوں؟ تو اس لیے اب موقع ملے تو اس موقع ہے یہ ایک, کیسے سمجھاؤں, موقع ہے یہ ایک, اور اس میں پہل کر دینی چاہیے. اور پہل, ہاں اب آ جائیں اس پہ ایک روحانی بات لے لیں. اگر سر جی روحانی قوتیں جو سب دیکھ رہی ہیں, جو یہ سارا آپ کا ابراہیم ایکارڈ اور یہ سارے معاملات جو چل رہے ہیں, جو ہو رہے ہیں, تو مجھے لگتا ہے کہ ہم پہلے کر دیں. یہ چانسز مجھے بھی اب لگ رہے ہیں کہ اگر یہ ہماری روحانی قوتوں نے انٹرونشن کی تو ہم اٹیک پہلے کر دیں گے. جائیں پھر یہ بھی لے لیں, کیونکہ ہمارے دل دماغ یہی مانگ رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ دوسرے بھی, میں ایک روحانی لوگوں کو بھی پیغام دینا چاہتا ہوں, درمیان میں انگلی نہیں کرنی اس دفعہ. جو ہو رہا ہے اس کو ہونے دیں. یہ بیٹھ جاتے ہیں ادھر, جیسی جنگ کی سنتے ہیں نا, کنڈے ڈالنے اپنے دماغوں سے, بس یہ نہ ہو وہ نہ ہو. اس کو ہونے دیں, جو ہونے جا رہا ہے اس کو ہونے دیں, کیونکہ اب اس کے ہونے کے بعد ہی اگلا جو فیز ہے وہ شروع ہوگا. تو اس لیے میری تمام روحانی لوگوں سے جو ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں, ریکویسٹ ہے, جس مرضی آپ سلسلے کے, جس مرضی آپ اس کے, انگلی کرنی بند کریں. اس دفعہ انگلی نہ کریں. انگلی کرنی ہے تو جو میں کہہ رہا ہوں وہ انگلی کریں, پہل کروا دیں, یہ اچھا ہے. لیکن انگلی نہ کریں روکنے والی جو ہے, وہ آپ لوگوں کا کام خراب ہے. وہ آپ اس کو نا, وہ پھنسائی جا رہے ہیں, ہم اس میں پھنستے جا رہے ہیں, دیر ہو رہی ہے, اس کو موقع مل رہا ہے. اب وہ نہ سیز فائر ہوتا, نہ بند ہوتا معاملہ, تو ہم اپر ہینڈ تھا ہمارا, وہ آپ کے پنگوں کی وجہ سے اپر ہینڈ ہمارا ضائع ہوتا ہے. تو اس دفعہ اب اپر ہینڈ کا موقع نہیں ملے گا. اس لیے میں ہے مودی کے دماغ پہ ساروں نے اپنے وہ کیا کہتے ہیں وہ ٹیلی پیتھیاں پھینکنی ہے. یہ آپ کو نہیں پتا رضوان صاحب, یہ ابھی کمنٹ کریں گے. چلیں آپ لوگوں کو مذاق لگ رہا ہے نا, میری ریکویسٹ ہے, جو بالکل اللہ کے بندے ہیں, جو اس بات کو سمجھتے ہیں کہ اس وقت ان کو جواب دینا, نیچے آ کے بتائیں جو میں نے کہا ہے, آپ لوگ ایسے پنگے کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. جن نے یہ پنگا کیا وہ نیچے میسج کریں, تاکہ میرے باقی ناظرین کو پتا چلے کہ ہم کو پاگل نہیں ہے. یہ حقیقی معنوں میں جن لوگوں سے بات کر رہا ہوں, یہ انگلیاں کرتے ہیں بیٹھ کے. اور رضوان صاحب ہنس رہے ہیں, ان کو پتہ ہے یہ روحانی جو ہے یہ اپنی چکروں میں بس وہ علیحدہ سے یہ ایک دنیا چلا رہے ہیں. تو اس لیے میری ریکویسٹ ہے, اس دفعہ انگلی درمیان میں مت کریں, ہونے دیں جو ہو رہا ہے.